بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو چھٹے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بتائیں گے۔ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، خضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے اقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیز اسے صحرائے اعظم الدنیا اور ربیع الخالی بھی کہتے ہیں۔ الاقاف اقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع ٹیلے کے ہیں۔ اس لک و دک بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہمجو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ الاقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کی چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قدآور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ الفجر۔ خضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الاقاف میں قوم عاد کے، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاقاف میں رہنے سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام عمود اور عبد بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بیان کیا ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گمانڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنے آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح علیہ السلام کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ پس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔
حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 بار یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمراں کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اجناس ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہوگی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھتے تو پریشان ہوتے۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر آسمانوں سے موسلادھار میںہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرما دے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ سورہ ہود۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈھیڈائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ قرآن کریم نے تو اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں عصیب زدہ یعنی دیوانہ کر دیا ہے۔ سورہ ہود۔ عذاب الہی کے ابتدائی مرحلے میں سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی، چنانچہ اس کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی اقوام کو جب کوئی مشکل آ گرتی تو وہ اسے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آوازاری کرتے، یعنی کافر قوتیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی کہ اس ارض و سماء میں ایک لافانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھ کے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم میں امالیق کے حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرغوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے یہاں ٹھہرایا تھا۔ طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے، چنانچہ غالباً ان کا
تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محفل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محفل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد دلایا، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں آن لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنے شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے بڑی سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی، چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ سورہ احقاف۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل جو ہم پر بارش برسائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب ہوا تیز چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، اے اللہ، میں تو اس کی خیر کا طالب ہوں، اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کی شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 برس تھی۔ آپ علیہ السلام کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ 50 برس تک قوم کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو وعظ و درس فرماتے رہے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حضر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔